قیامت کے دن اللہ کے نبی کہیں گے یا اللہ اجعل حساب امتی الیہ، یا اللہ میری امت کا حساب میرے حوالے کر، میں لینا چاہتا ہوں، بس میں الگ ان کا حساب لے لوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جب آپ حساب لیں گے اور ان کے گناہ دیکھیں گے تو آپ کے سامنے تو ان کو شرم آئے گی، تو میں آپ کو بھی نہیں دوں گا، میں ان کا حساب پردے میں لوں گا، ساری دنیا کے انسانوں کے آگے پردہ کر دوں گا اور پھر آپ کی امت کا حساب لوں گا۔ اگر اللہ راضی ہے تو موت تو بڑی خوبصورت چیز، مرتے ہی دنیا کے دکھوں سے نجات پا کے اللہ کی رحمت میں چلا گیا۔ جنت کو اللہ تعالیٰ نے مشک، عنبر، زعفران، کافور، موتی، جواہر، ہیرے، سونا، چاندی، یہاں تک کہ جنت کے درخت بھی سونے اور چاندی کے بنائے، اور جب اس کے چہرے پہ نظر ڈالے گا تو یہاں اس کو اپنا چہرہ نظر آئے گا، ایسا حسین اس کا چہرہ ہوگا۔ لو بدا معصمھا، اس طرح وہ اپنے مٹھی بنائے اور آسمان سے نیچے کر لے ایسے، تو سارے بلیک ہول بھی روشن ہو جائیں گے اور 3% بھی روشن ہو جائے گا، اور اس کے ہاتھ سے جو خوشبو نکل رہی ہے اس سے پوری کائنات خوشبودار ہو جائے گی۔ یہ نیا سال ہے، ہم اپنے سال کی ابتدا اللہ سے صلح کے ساتھ کریں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ سے کریں۔ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون۔ وقال تعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اطلبوا الجنة جهدكم واهربوا من النار جهدكم فإن الجنة لا ينام طالبها وإن النار لا ينام هاربها وَإِنَّ الْجَنَّةَ الْيَوْمَ مَحْفُوفَةٌ بِالْمَكَارِهِ وَإِنَّ الدُّنْيَا مَحْفُوفَةٌ بِالشَّهْوَاتِ وَاللَّذَّاتِ فَلَا تُلْهِيَنَّكُمْ عَنِ الْآخِرَةِ أَوْ كَمَا قَالَ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت سے ہمیں خیر امت کا لقب دیا۔ کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا
ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے آپ کو اے امت محمد چنا ہے، پسند کیا ہے۔ هو اجتباکم، ہم نے آپ کو پسند کیا ہے۔ تو جب یہ آیت آئی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی کرے گا ہم 10 لکھیں گے، یہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی تک ایک ہی چیز تھی کہ 1 پہ 10۔ تو اللہ کے نبی نے اپنی امت کے لیے ہاتھ اٹھائے، رب زد امتی، یا اللہ میری امت کو زیادہ دے۔ تو اللہ نے دوسری آیت اتاری، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، کون ہے ہمیں قرضہ دے ہم اس کو کئی گنا کر کے واپس کریں۔ پھر ہمارے نبی نے عرض کیا رب زد امتی، یا اللہ کچھ اور زیادہ کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے تیسری آیت اتاری، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، کہ آپ کی امت میں جو ایک کرے گا نیکی یا 1 درم خرچ کرے گا یا 1 نیکی، ہم اس کو 700 گنا کر لیں گے۔ اب 1 پہ 700 تو بہت زیادہ ہے، لیکن اپنے نبی پہ قربان جائیں، آپ نے فرمایا رب زد امتی، یا اللہ تھوڑا اور زیادہ کر دے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، حساب چھوڑو، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، آپ کی امت میں جو صبر کے ساتھ زندگی گزاریں گے ہم ان کو بے حساب دیں گے، کوئی حساب نہیں ہے۔ اس کے 2 مطلب ہیں کہ نہ یہاں حساب لیں گے نہ آگے حساب لیں گے، اور دوسرا مطلب ہے یہاں اتنا دیں گے کہ اس کو گننا حساب کرنا مشکل ہوگا، اور وہاں بھی اتنا دیں گے کہ اس کا حساب کرنا گننا مشکل ہوگا۔ یہ اس امت کو اللہ نے نعمت عطا فرمائی۔ Elhamdülillah vahde ve salatu ve selamu ala men la nebiye ba'de amma ba'd. Muhterem büyüklerim, kıymetli kardeşlerim. Buyurdu ki, yani Allah Celle Şanuhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bereketiyle bu ümmeti en hayırlı ümmet, hayrul ümmet, en hayırlı ümmet olarak Allah Celle Şanuhu tayin etti bu ümmeti, bütün ümmetler içerisinde. Ve Allah Celle Şanuhu başka bir ayette buyurdu ki bu ümmet seçilmiş bir ümmettir. Bu işte bakmayın, Allah-u Teala bu ümmeti seçti Allah Celle Şanuhu bir ayette. Böyle buyurdu. Ondan sonra buyurdu ki Allah Celle Şanuhu bir iyiliğe 1'e 10 karşılık vereceğini, bu Adem Aleyhisselam'dan tut İsa Aleyhisselam, hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelene kadar bütün peygamberlerin zamanında bir iyiliğe 10 karşılık, 1'e 10 karşılık veriyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu işitince dedi ki ey Allah'ım dedi, benim ümmetim için bunu arttır dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buna dua etti. Allah Celle Şanuhu kim Allah'a borç verirse Allah Celle Şanuhu büyük karşılık verecek. Bu sefer Allah Celle Şanuhu başka bir ayet indirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua etti. Allah Celle Şanuhu başka bir ayet indirdi. Buyurdu ki kim bir iyilik yaparsa 1'e 700, yaklaşık olan ayetin manası 1'e 700 ona vereceğiz dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Allah Celle Şanuhu, yani bizim diyor canımız ona kurban olsun, hep ümmetini düşünüyor, hem ümmetini düşündü. Dedi ki ey Allah'ım biraz daha. O zaman dedi ki sayıyı bırakın dedi. O zaman kim iyilik yaparsa biz hesapsız ona vereceğiz. Hesapsız ona vereceğiz dedi. Şimdi dedi ki bunun 2 tane manası var. Bir manası şu ki hem dünyada hem ahirette onun hiçbir hesabı olmayacak. Yani ahirette direkt Allah Celle Şanuhu onu cennete koyacak yani.
Hiç ya da iyilikler yaptığın iyiliğin hiçbir hesabı olmayacak. Sayısız Allah Celle Şanuhu'na karşılık verecek. Bunların yanı hepsini kapattığında hep saçıyor işte. Bunlara var. پھر ہمارے نبی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کے بارے میں کہتا ہے اذا بلغ عبدی 40 سنۃ عافیتہ من بلایا ثلاث الجنون والجذام والبرص. جب میرے محبوب آپ کا امتی 40 سال کا ہو جائے گا تو میں اس کو جنون سے پاگل پن، جذام ایک مرض تھا کوڑ، برس جس میں آدمی کالا سفید ہو جاتا ہے، اس سے نجات دے دوں گا. وَإِذَا بَلَغَ 50 سَنَةً حَاسَبْتُهُ حِسَابًا يَسِيرًا. جب وہ 50 سال کا ہوگا تو میں اس کا حساب آسان کر دوں گا. وَإِذَا بَلَغَ 50 سَنَةً وَإِذَا بَلَغَ 60 سَنَةً حَبَّبْتُ إِلَيْهِ الْإِنَابَةَ. جب وہ 60 سال کا ہو جائے گا تو میں اس کے دل میں آخرت کا فکر خود ہی پیدا کر دوں گا. ابھی اب ترجمہ کر لوں. Buyurdu ki Allah Celle Şanuhu yaklaşık Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadiste buyurdu ki ne zaman benim ümmetim 40 yaşına ulaşacak Allah Celle Şanuhu 3 tane musibet beladan muhafaza edecek. Birincisi delilikten Allah-u Teala muhafaza edecek. İkincisi cüzam hastalığından muhafaza edecek. Üçüncüsü buyurdu ki alaca hastalık, bu deriye giriyor, beyazlıyor ya, dars diyorlar ona. O hastalıktan Allah Celle Şanuhu onu muhafaza edecek. Ne zaman 50 yaşına ulaşacak Allah Celle Şanuhu onun hesabını kolaylaştıracak. Buyurdu ki ne zaman 60 yaşına ulaşacak Allah Celle Şanuhu onun kalbine kendine yönelme sevgisi meydana getirecek. وَإِذَا بَلَغَ 70 سَنَةً أَحَبَّهُ اللَّهُ وَالْمَلَائِكَةُ. جب وہ 70 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہے اور اللہ کے فرشتے بھی اس سے پیار کرتے ہیں. Ne zaman 70 yaşına ulaşacak Allah-u Teala hem Allah Celle Şanuhu onu sevecek hem melekler onu sevecek. وَإِذَا بَلَغَ 80 سَنَةً كُتِبَتْ حَسَنَاتُهُ وَأُلْقِيَتْ سَيِّئَاتُهُ. جب وہ 80 سال کا ہوتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں نیکیاں لکھو اور گناہ چھوڑ دو. Ne zaman 80 yaşına ulaşacak Allah Celle Şanuhu buyuracak ki bunun iyilikleri yazın, günahlarını bırak. اور اللہ فرماتا ہے آلیتو اللہ اعذب ابناء 80. مجھے میری قسم میں 80 سال کے بوڑھے کو عذاب نہیں دوں گا. Allah Celle Şanuhu ki yemin olsun ki ben 80 yaşında olup imanla ölen kişiye ben azap etmeyeceğim. وَإِذَا بَلَغَ 90 سَنَةً. اور جب وہ 90 سال کا ہو جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اسیر اللہ فی الارض. یہ تو بھائی اللہ کا قیدی ہے. غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر. اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. وشفع فی اہلہ. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا کہ یہ تیرے رشتہ دار کھڑے ہیں، جس کے بارے میں تو kehے گا تیری وجہ سے سب کو جنت میں ڈال دوں گا. Ne zaman 90 yaşına ulaşıyor o zaman melekler diyorlar ki bu Allah'ın yeryüzünde esiri diyorlar. Ve Allah Celle Şanuhu geçmiş bütün hatalarını affediyor ve kıyamet gününde ailesi onun huzuruna getirilecek ve diyecek ki sen istediğin kişiye şefaat et. قیامت کے دن اللہ کے نبی کہیں گے یا اللہ اجعل حساب امتی الیہ. یا اللہ میری امت کا حساب میرے حوالے کر، میں لینا چاہتا ہوں. اللہ پوچھیں گے کیوں؟ تو ہمارے نبی عرض کریں گے کہ میں چاہتا ہوں ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے،
بس میں الگ ان کا حساب لے لوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جب آپ حساب لیں گے اور ان کے گناہ دیکھیں گے تو آپ کے سامنے تو ان کو شرم آئے گی، تو میں آپ کو بھی نہیں دوں گا، میں ان کا حساب پردے میں لوں گا، ساری دنیا کے انسانوں کے آگے پردہ کر دوں gا اور pir آپ کی امت کا حساب لوں گا۔ Bir hadise geçiyor ki kıyamet gününde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyecek ki ey Allah'ım benim ümmetimin hesabını bana havale et. Onların hesabını ben al. Allah-u Teala diyecek ki niye sen ümmetin hesabını almak istiyorsun? Diyecek ey Allah'ım benim ümmetimin hesabı, günahları insanların önüne gelmesin. Onları ben al. Allah-u Teala diyecek ki eğer ben hesabı sana bırakırsam senin ümmetin hesabı, o zaman ümmetinin günahları senin de önüne gelecek. Ben onların hesabını kendim alacağım ve bütün insanlığı, mahşer meydanı, bütün insanların gözünün önüne perde koyup tek tek her birisini infiradi ben alacağım onların hesabını. آپ نے فرمایا نحن آخر الناس خروجا وأولهم دخولا فی الجنہ، میری امت دنیا میں سب سے آخر میں آئی ہے، ان کے بعد کوئی امت نہیں، لیکن جنت میں سب سے پہلے جائیں گے۔ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki benim ümmetim, hadiste geçiyor ki dünyaya en son gelendir ama cennete ilk gidecek ümmettir. آخر میں بھیجا، ہم پر ایک بڑا کرم کیا، اللہ نے ہمیں پہلی امتوں کے گناہ بھی بتائے، ان کی سزا بھی بتائی، فرعون نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، اور قوم سمود، قوم عاد، قوم فرعون، قوم بنی اسرائیل، ان سب کے اللہ نے ہمیں بتایا یہ کیا، اور پھر اللہ نے یہ بھی بتایا کہ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے ان کو بندر بنا دیا، اور اللہ نے یہ بھی بتایا جَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، ہم نے کسی کو بندر بنایا، کسی کو خنزیر بنایا، لیکن ہماری کہانی اللہ کسی کو بھی نہیں سنائے گا کیونکہ ہمارے بعد کوئی ہے ہی نہیں، تو یہاں بھی پردہ ڈال دیا اور آگے بھی پردہ ڈال دے گا۔ اور دوسرا ہم پر کرم یہ کیا کہ سب سے آخر میں ہم آئے تو قیامت کا انتظار تھوڑا ہو گیا۔ جو آدم علیہ السلام کے زمانے میں مرا ہے وہ کتنا انتظار کر رہا ہے جنت کا، اور ہمیں بالکل آخر میں، اور ہمارا جو آج کا دور ہے ہم تو بالکل ہی قیامت کے سر پر کھڑے ہوئے ہیں، تو اگر اللہ راضی ہے تو موت تو بڑی خوبصورت چیز، مرتے ہی دنیا کے دکھوں سے نجات پا کے اللہ کی رحمت میں چلا گیا، تو ہمارا انتظار کم کیا اور ہمارے گناہوں کی خبر kisi کو نہیں بتائی، یہ اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ Allah Celle Şanuhu bizim üzerimize ihsan ederek bizi en son ümmet yaptı. Niye? Çünkü Allah Celle Şanuhu bizden önceki bütün ümmetlerin yapmış oldukları hataları ve ona verdiği cezaları hepsini anlattı. Allah Celle Şanuhu Firavun'a, işte Semud'a, Ad'a, bunların hepsinin yapmış oldukları hataları anlattı. Beni İsrail'in bütün hatalarını anlattı ve onlara verdiği cezaları, hatta bazıları dedi ki biz onları maymun yaptık. Bazıları dedi ki biz onları domuz yaptık. Onları yapmış olduğu hataları da bize anlattı. Onları verdiği cezaları da bize anlattı. Ama bizden sonra kimsenin olmadığından dolayı, bu son ümmet olmasından dolayı Allah Celle Şanuhu bizim hatamızı kimseye söylemeyecek. Bu bir iyilik yaptı bize. Ondan sonra ikincisi Allah Celle Şanuhu دوسرا پہلا کیا بیان کیا آپ نے؟ پہلا یہ بیان کیا کہ ہمیں احسان کر دیا، ہمیں سب سے آخر بنایا، سارے امتوں کے غلطیاں ہمارے سامنے بیان کی۔ دوسرا آخرت کا انتظار تھوڑا۔ İkincisi ahireti dedi. En son geldik. Şimdi düşünün ki Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar kabirde bekleyen insanlar var.
Cennete, adam cennetlik ama kabirde bekliyor ki kıyamet kopsun da ben cennete gireyim. Ama bu ümmet Allah Celle Şanuhu en son gönderdi, az zaman bekleyecek yani. Hem en son gönderdi, hatalarımızı insanlardan gizledi, hem en son gönderdi, kıyamet neredeyse kopacak yani, hele bizim zamanımızda kıyamet neredeyse kopacak, böyle en son zaman çok az bekleyecek bu ümmet kabirde cennete gitmek. اللہ نے دنیا کو مٹی، پتھر، لکڑی سے، پانی سے، آپ خود دیکھ رہے ہیں اللہ نے دنیا کو مٹی سے بنایا، پتھروں سے بنایا، لیکن جنت کو اللہ تعالیٰ نے مشک، عنبر، زعفران، کافور، موتی، جواہر، ہیرے، سونا، چاندی، یہاں تک کہ جنت کے درخت بھی سونے اور چاندی کے بنائے. Allah Celle Şanuhu dünyayı ve dünyanın içindekileri topraktan ve taştan yarattı. Ama Allah Celle Şanuhu cenneti misten, amberden, zaferandan, altından, gümüşten, inciden, hatta ki oradaki ağaçlar gövdeleri dahi altından buyuruyor. اللہ نے ہمیں مٹی سے بنایا، عورت کو بھی مٹی سے بنایا، پھر ہمارے ساتھ بیماریاں، پیشاب، پخانہ، بڑھاپا، موت، دکھ، غم. اللہ نے جنت کی عورت کو یہاں سے لے کر من اصابع رجلیہا الی رکبتیہا من الزعفران، یہاں سے یہاں تک زعفران ہے جنت کی لڑکی، من رکبتیہا الی ثدییہا من المسک الاظفر، اور گھٹنوں سے لے کر چھاتی تک مشک سے بنایا جو انتہائی اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے. وَمِن ثَدِيَيْهَا إِلَىٰ عُنُقِهَا مِنَ الْعَنبَرِ الْأَشْحَبِ، اور چھاتی سے لے کر گردن تک عنبر سے بنایا. مِنْ عُنُقِهَا إِلَىٰ رَأْسِهَا مِنَ الْكَافُورِ الْأَبْيَضِ، اور گردن سے سر تک کافور سے بنایا، اور اس کا قد 130 فٹ بنایا ہے. 130 فٹ جو آدم علیہ السلام کا قد تھا. اللہ نے آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو 130 فٹ کی ہائٹ عطا فرمائی تھی. تو جنت کی عورت 130 فٹ کی ہائٹ، سر کے بال یہاں سے چلیں گے اور پاؤں کی ایڑی تک پہنچیں گے، اور اس میں موتی، ہیرے، جواہرات ہوں گے، اس میں جوئیں نہیں ہوں گی، اس میں سفید بال نہیں ہوں گے. چمکتے جب وہ یوں سر ہلائے گی اور اس کے بال لہرائیں گے تو پوری جنت میں روشنیاں جگمگ جگمگ کرنے لگ جائیں گی. سمندر، 7 سمندر، میں تقریباً سارے سمندروں میں نے سفر کیا ہے. تو جب بھی میں نے سفر کیا تو مجھے یہ حدیث کی عظمت محسوس ہوتی ہے کہ جنت کی عورت سمندر میں تھوک ڈال دے، 7 سمندر، تو سارے سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے. لو بسقت بسقتن فی 7 ابحر لکان احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے. اور دنیا کی حسین ترین عورت شہد میں تھوک ڈال کے تمہیں پیش کرے تو کھاؤ گے یا اس کو جوتا مارو گے؟ اور 130 فٹ کی وہ، اور تم چلے جاؤ یہی 5.5-6 فٹ کے، تو ابراہیم کو تو وہ جیب میں ڈال لے گی. اور اس کا ایک جوڑا نہیں ہوتا، 100 جوڑے پہنتی ہے، 100 جوڑے، اور 100 جوڑے کا وزن نہیں ہوتا. اللہ اس میں سے وزن کی تک کو نکال دے گا. 100 جوڑے اس سے زیادہ ہلکے لگیں گے جو میں نے ایک کرتا پہنا ہوا ہے، اور ہر جوڑے کا رنگ الگ ہوگا. اب میرے کرتے کے پیچھے بنیان آپ کو نظر نہیں آ رہی، جنت کی حور کے 100 جوڑے آگے پیچھے سارے نظر آئیں گے، اور اس کے خامند کو اس کی پوری باڈی نظر آئے گی، اور چمکتی ہوئی چاندی کی طرح، شیشے کی طرح نظر آئے گی.
और जब उसके चेहरे पे नज़र डालेगा तो यहाँ उसको अपना चेहरा नज़र आएगा, ऐसा हसीन उसका चेहरा होगा। और वो बुढ़ापे से पाक है, वो मौत से पाक है, वो पेशाब पखाने से पाक है, वो मेंसेस से पाक है, वो हर किस्म की बेवफाई से पाक है। वो हर लम्हे उसका हुस्न पहले से बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। वो जितनी दफ़ा अपनी बेगम को देखेगा, हर दफ़ा उसका हुस्न 70 गुना ज़्यादा हो जाएगा। लिहाजा 100 साल भी देखता रहे तो देखने का मज़ा ख़त्म नहीं होगा, बल्कि बढ़ता जाएगा। और वो अपने खामिंद को देखती रहे 100 साल तो खामिंद का हुस्न भी बढ़ता रहेगा, लिहाजा देखने का मज़ा ख़त्म नहीं होगा। यहाँ तो बीवी को 1 मिनट देख लो तो वह कहेगी खैरियत है, क्यों देख रहे हो, क्या क्या हो गया, कोई अकल तो ठीक है तेरी। Evet, buyurdu ki Allah Celle Şanlı dünyadaki erkekleri ve kadınları topraktan yarattı Allah Celle Şanlı. Dünyada dert var, keder var, sıkıntı var, acı var, her şey var, her türlü perişanlık var. Ama cennetteki kadınlar öyle değil. Cennetteki kadınları ayak tırnaklarından diz kapağına kadar, ondan sonra diz kapağından göğsüne kadar amber. Müşkten yarattı. Ondan sonra göğsünden boynuna kadar amberden yarattı. Ondan sonra boynundan başına kadar kafurdan yarattı. Yani farklı farklı kokulardan yarattı. Allah Celle Şan ona öyle bir güzellik verdi. Ondan sonra boyu dedi 130 fut. Artık biz ona 60 metre gibi diyoruz yani. Türkçe 60 metre. Yani öyle uzun olacak yani. Uzun boylu. Erkek de öyle, kadın da öyle. Öyle uzun boylu olacak. Ondan sonra saçları o kadar uzun olacak ki o saçlar ayaklarına kadar sarkacak. Onda kir olmayacak. Ondan sonra bit olmayacak diyor. Ondan sonra böyle inciden böyle olacak. Onu salladığı zaman cennet kokacak diyor. Cennetin böyle kokusu değişecek diyor muhteremlikler. Ondan sonra onun üzerinde 100 tane elbise olacak. Şimdi diyor benim üzerimde bir elbise var. Altında dedi şey var, atlet var. Siz atleti görmüyorsunuz. Ama onun üzerinde o 100 elbise olacak. Hem Allah Celle Şanı onun o elbisenin şeyini hafifletecek, ağırlığını hafifletecek. Hem de bakıldığı zaman cismi görünebilecek yani. Kocası görecek yani. Aynı şekilde o da kocasına bakacak yani. Şimdi diyor yani orada tabii 130, şimdi normalde dünyadaki bir insan 60 metre boyunda, şimdi burada dünyadaki insan gitse ne alıp cebine koyabilir. Ama orada öyle uzun boylu olacak. Ondan sonra o bir kişi diyor hanımına baktığı zaman her bakışında o güzelleşecek. Güzelliği artacak, baktıkça bakmak isteyecek. Diyor dünyada diyor sen diyor bir kişi hanımına baktığı zaman bir dakika baksan o da diyor ki hayırdır niye bakıyorsun diyor. Hemen diyor şey yapıyor yani sıkılıyor yani. Ama orada öyle değil. Aynı şekilde diyor kadın diyor kocasına baktığı zaman kocasının güzellikleri artacak. Yani birbirine baktıkça bakası gelecek her birisinin. Cennette böyle bir hayat var. Bir de şunu söyledi, bu bir hadiste de geliyor. Buyurdu ki ben 7 tane denizi dolaştım, dünyayı hepsini dolaştım. Bu hadis dolaşırken muhakkak aklıma geliyor ki cennetteki bir kadın dünyadaki o 7 denize tükürse hepsi tatlanacak. Ama diyor şimdi dünyadaki birisi diyor bala tükürse sen diyeceksin ne yapıyorsun? Yemezsiniz, içmezsiniz diyor yani o balı yemezsiniz diyor yani. O cennete ama öyle bir güzellik Allah verecek. Onun tükürüğünde bile lezzet olacak. Yani dünyadaki denizlere tükürse denizler tatlanacak. इब्राहिम की बताई जेब में डाल लेगी। हाँ मैंने बता दिया इब्राहिम का नाम नहीं लिया वैसे समीरत बोलेगा लो वन्ना बनाना मिन बनानहा बदा लगलब दौअहु दौअ अश-शम्स कमा यग़लिब दौअ अश-शम्स दौअ अन-नजूम। इनसे को सारे मुझे देखें जरा। Hepiniz bana bakın diyor. Hepiniz bana bakın. Başınızı indirmeyin. ये इतना हिस्सा नजर आ रहा है? Parmağımı görüyor musunuz diyor. फिंगर टिप Yani bir eklem biliyorsunuz. बनान, अरबी में बनान कहते हैं, Parmak ucu Arapçada. तुर्की में क्या कहते हैं? Parmak ucu. हाँ, Parmak ucu. बड़ा मुश्किल है। परमा
parmak ये है उसका सर, parmak ucu. परमक उजू, ये परमक उजू जन्नत की लड़की ऐसे कर ले, ऐसे Cennetteki diyor kadın diyor böyle yapacak diyor. Gösteriyor. सूरज के सामने। Güneşin karşısında diyor. लगलब ضوءه ضوء الشمس कमा यगलब ضوء الشمس ضوء النجوم, तो उसके इतने हिस्से के सामने सूरज नजर नहीं आएगा जैसे सूरज के सामने सितारे नजर नहीं आते। Bu parmak ucunun ışığı o kadar fazla olacak ki güneşin karşısına koyduğunda nasıl diyor güneş yıldızların karşısına geldiği zaman o yıldızların ışıkları kayboluyor ya, aynı şekilde bu parmağının ucu güneşin karşısına koyduğu zaman güneşin ışığı kaybolacak. लो बदा मअसमुहा, इस तरह वो अपने मुट्ठी बनाए और आसमान से नीचे कर ले ऐसे, Yumruğunu yapıp gökten aşağı indirse diyor. तो इस सारी यूनिवर्स का सिर्फ 3% नजर आ रहा है, 97% नजर नहीं आता कि वहाँ अंधेरा है, ब्लैक होल है। Yani bu galaksi diyor ya, galaksinin diyor şu anda bizim gördüğümüz %97'sini görmüyoruz çünkü karanlık. 3% सिर्फ रोशन है, 97% में अंधेरा है। %3'ü ışık, %97 karanlık. जन्नत की लड़की अगर अपने इतने हिस्से को आसमान से नीचे कर दे तो सारे ब्लैक होल भी रोशन हो जाएंगे और 3% भी रोशन हो जाएगा, और उसके हाथ से जो खुशबू निकल रही है उससे पूरी कायनात खुशबूदार हो जाएगी। Diyor ki ne zaman o bileğini diyor gösterecek galakside gösterirse gözükmeyen %97'si de gözükecek ve ne zaman elini açacak o bütün bu galaksi ışık olduğu gibi bir de hepsinden güzel bir koku gelecek. सता नूरुन फिल जन्नत, सारी जन्नत नूरानी है। Cennetin hepsi ışık, aydınlık. एक नूर उससे भी बड़ा दिखाई देगा। İleride büyük bir nur gözükecek. तो जन्नती पूछेंगे वाहन लिहाजन नूर, भाई ये नूर कैसा है? Cennetliler soracak bu nur neyin nesi? तो फरिश्ते कहेंगे मिन फ़क़्र हौरा ज़हकत फ़ी वजह ज़ौजिहा, एक हूर अपने खामिंद के सामने मुस्कुराई है, उसके दांत नज़र आए हैं, उससे जो नूर निकला है उसने पूरी जन्नत को नूरानी कर दिया है। Denilecek ki cennette bir huri kendi kocasının karşısında tebessüm etti. O tebessümün neticesinde dişleri gözüktü. Bu bütün ışık o dişlerinden gelen ışıktır. सबसे जो नीचे वाला जन्नती है, मेरे नबी ने कहा उसका नाम है जुहैना, En alt derece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun adı Cüheyne और कबीला भी जुहैना, ve kabile de Cüheyne kabilesi. वो सबसे आखिर में दोजख से निकलेगा। En son cehennemden çıkacak. उसका ईमान इतना थोड़ा होगा कि किसी को पता ही नहीं होगा अल्लाह के सिवा के ये ईमान वाला O है। kadar imanı az olacak ki Allah'tan başka onun iman sahibi olduğunu kimse bilmeyecek. वो सबसे आखिर में दोजख से निकलेगा। En son cehennemden çıkacak. जब उसके लिए जन्नत का दरवाज़ा खुलेगा Cennet kapısı ne zaman ona açılacak? तो उसका नौकर उसके सामने खड़ा होगा, Hizmetçisi onun karşısında duracak. तो उसके सामने ऐसे होगा, Onun karşısında eğilecek hizmetçisi. वो कहेगा माह क्या कर रहे हो? O diyecek ki ne yapıyorsun? वो कहेगा तुम फरिश्ते नहीं? Diyecek ki sen melek değil misin? नहीं, मैं आपका नौकर हूँ, Diyecek yok ben senin işçinim diyecek. और मेरे जैसे 80,000 आपके नौकर हैं। Aynı şey diyecek benim gibi 80.000 tane hizmetçin olacak. 10 नौकर रखने मुश्किल होते हैं, Dünyada 10 tane hizmetçi tutmak zor oluyor. 80,000 मुफ्त के नौकर, कोई तनख्वाह नहीं, 80.000 hizmetçi bedava, hiç maaş yok. और सबसे नीचे की जन्नत Ve है। en alt derecedeki cennetlinin bu. और वो उसके लिए जब आएगा तो उस तालियां बजाएंगे और उसको वेलकम करेंगे और कहेंगे
آپ کہاں چلے گئے تھے، آپ کہاں رہ گئے تھے، ہم تو آپ کا انتظار کرتے کرتے تھک گئے. وہ کہے گا şükür کرو میں آ گیا جی میں نے بڑے لطر پیانا ہے. Diyecekler tabii, alkışlayacaklar, hoş geldin, nasılsın, sen neredeydin, nerede kaldın, yani nerelerde kaldın, çoktan beri bir sene diyecek, bırakın dedi, ben ancak canımı kurtardım buraya geldim dedi. پھر وہ اس کو لے کے ایک میدان میں جائیں گے، Alıp bir meydana gidecekler. اس میں ایک سونے چاندی کا تخت ہوگا، Altından, gümüşten bir taht olacak, minder olacak, minber. اس پر اس کو بٹھائیں گے. Onun üzerine oturtacaklar. 80,000 نوکر، ایک ہاتھ میں ڈش کھانے کی، ایک ہاتھ میں گلاس مشروب کا. 80 bin hizmetçi, bir elinde yemek, bir elinde içecek. وہ 80,000 ڈشز کھا جائے گا، O 80 bin çeşit yemeği yiyecek. 80,000 ڈرنک پی جائے گا، O 80 bin içeceği de içecek. اور نہ پیٹ پھٹے گا، Karnı yarılmayacak, نہ منہ تھکے گا، ağzı yorulmayacak, نہ مزہ ختم ہوگا. lezzet bitmeyecek. ہر لقمے کا مزہ پہلے سے زیادہ ہوگا. Her lokmanın lezzeti bir sonraki daha lezzetli olacak. جب وہ کھا پی لے گا تو اس کے نوکر کہیں گے اب آپ اپنی بیگم صاحب سے مل لو. Ha, yiyip içince diyecekler ki şimdi hanımın yanına git diyecekler. تو وہ نوکر ایک دم غائب ہو جائیں گے. O bütün hizmetçiler kaybolacak. سامنے سے ایسے پردہ ہٹے گا Önden bir perde açılacak. تو وہاں ایک اور تخت ہوگا، Başka bir taht olacak orada. اس پر ایک حور ایسے بیٹھی ہوگی. Böyle diyor, bir tane huri böyle oturacak diyor. جب وہ اس کو دیکھے گا Onu görünce تو اس کی نظر ایسے ٹک جائے گی ایسے. gözü açık kalacak orada. تو نہ ادھر دیکھ سکے گا نہ ادھر دیکھ سکے گا، Ne sağa bakabilecek ne sola, böyle takılıp kalacak gözü. نہ آنکھ بند کر سکے گا. Gözü de kapatamayacak diyor. کتنی دیر؟ Ne kadar? 40 سال. 40 sene boyunca böyle baka kalacak diyor. 40 سال بعد اس کو دیکھتا جائے گا دیکھتا جائے گا دیکھتا جائے گا. 40 sene boyunca böyle baka kalacak. آخر وہ کہے گی یا ولی اللہ اما لک فینا من رغبت، O diyecek en son, ey Allah'ın dostu, senin bizde bir ihtiyacın yok mu? اللہ کے ولی آپ میرے پاس نہیں آئیں گے. پھر اس کو ہوش آئے گا، وہ کہے گا بی بی تو کون ہے؟ O hanımım kim diyecek. وہ کہے گا میں تیری بیوی ہوں. O diyecek ben senin hanımım. جس نے دوزخ کے کالے کالے فرشتے دیکھے اب جنت کی حور کو دیکھا تو پاگل تو ہوگا وہ. Cehennemi diyor, siyah siyah meleklerini, azap eden melekleri gören diyor, tabii o cennetteki o hurileri görünce illa kafası oynayacak tabii diyor. تو پھر وہ بھاگے گا اس کی طرف Koşacak ona doğru diyor. اور اس کو جا کر ایسے معانقہ کرے گا. Sallayacak, gidecek ona sallayacak. یہ کتنی دیر کا ہوگا؟ Ne kadar sarılma sürecek? 70 سال. 70 sene. 70 سال اس کا معانقہ کر کے اور مزہ لیتا رہے. 80 sene boyunca böyle sallayacak kalacak. اچھا، ایمان والی جو عورت ہے، İman sahibi kadın diyor. کوئی کالی ہے کوئی گوری ہے، Dünyada siyah, beyaz. پیشاب بھی ہے، İhtiyaçlar da var, tuvalete de gidiyor. گندگی بھی ہے، Başka pislikler de oluyor. اور حیض بھی ہے، Hayız da var. بڑھاپا بھی ہے. Yaşlılık da var. ٹھیک ہے، لیکن جب یہ جنت میں جائے گی Ancak o cennete girince تو جو میں ابھی حوریں آپ کو بیان کر رہا ہوں hurileri anlatıyorum ya size. ان سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی. 70.000 kat daha fazla güzel olacak. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنت کی عورت کا درجہ بڑا ہے یا دنیا کی عورت کا؟ Ümmü Seleme radıyallahu anh sordu ki cennetli kadının derecesi mi yüksek yoksa dünyadaki kadının derecesi mi yüksek? یہ اس لیے پوچھا کہ جنت کی عورت تو مشک عنبر زعفران سے بنی، دنیا کی عورت مٹی سے بنی. Bunun için sordu, cennettekiler muşk, amber, zafarandan yapılır, dünyadaki topraktan yaratılır. Bunun için soruluyor. تو آپ نے کہا بل نساء الدنیا، ام سلمہ دنیا کی عورت کا درجہ بڑا ہے. Buyurdu ki Ümmü Seleme dünyadaki kadınların dereceleri daha yüksek. تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کس وجہ سے؟ Dedi ki ey Allah Resulü niye? تو آپ نے فرمایا بِصَلَاتِهِنَّ وَصِيَامِهِنَّ وَعِبَادَتِهِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، ان کی نماز، ان کا روزہ، ان کی عبادت، اس کی وجہ سے اللہ ان کو اپنے نور میں سے نور عطا فرمائے گا.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazlarından, oruçlarından, ibadetlerinden, zikirlerinden dolayı onlar yüksek dereceler olacak. Allah Celle ve Sellem onlara kendi nurundan verecek onlara. جب ساری امتیں ایمان والے پل صراط پار کر کے جنت کے دروازوں پر پہنچیں گے تو دروازے بند ہوں گے. Ne zaman bütün iman sahipleri Sırat Köprüsü'nü geçip cennetin kapısına gelecek, cennet kapısı kapalı olacak. دو چشمے جاری ہوں گے وہاں. Orada iki tane çeşme olacak. ایک سے وہ پانی پئیں گے, Birincisinden su içecekler. اس کے بعد ان کا پیشاب پخانہ ختم ہو جائے Ondan گا sonra tuvalet ihtiyacı diye bir şey kalmayacak. اور سینے اور میں دل میں حسد بغض نفرت سب ختم ہو جائے گا. Kalpteki haset, kibir, gurur, nefret bunlar hepsi bitecek. دوسرے سے وضو کریں گے. İkincisinde abdest alacaklar. جب وضو کریں گے تو ان کے چہروں پہ ہمیشہ کی جوانی آ جائے گی. Onların yüzlerine ebedi gençlik gelecek. جنت میں داڑھی کوئی نہیں ہے. Cennette sakal yok. یہاں اللہ کے نبی نے کہا داڑھی رکھو. Burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki sakal bırak. جنہوں نے نہیں رکھی شاید ان کو جنت میں رکھنی پڑ گئی تو بڑی مشکل بنے گی. Burada bırakmayanlar çok sıkıntı olacak diyor. تو آدم علیہ السلام کا قد ہوگا Adem Aleyhisselam'ın boyunda olacaklar. 130 فٹ Yani 60 metre falan. اور یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی ہوگی. Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliği olacak. داؤد علیہ السلام کی میٹھی زبان ہوگی. Davud Aleyhisselam'ın güzel sesi olacak. لحن داودی ہوگا. Rahne Davud yani. داؤد علیہ السلام کا Lehçe. لہجہ اور ان کی خوبصورت آواز Davud Aleyhisselam'ın lehçesi, onun güzel sesi yani. اور عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی ہوگی İsa Aleyhisselam'ın gençliği olacak. اور محمد مصطفیٰ کے اخلاق ہوں گے. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakı olacak. اور اجرد جسم پہ کوئی بال نہیں ہوگا, Cisminde hiçbir kıl olmayacak. صرف سر کے بال ہوں گے Sadece başında اور یہ بال ہوں گے ve kaşları olacak. اور یہ بال ہوں گے. Ve kirpikleri olacak. کوئی گنجا نہیں ہوگا جنت میں, Kel olmayacak, cennette kel olmayacak. سب کے بال ہوں گے. Herkesin saçı olacak cennette. لمبے کر لے چھوٹے کر لے نائی کی ضرورت نہیں, اپنے آپ ہی ہو جائیں گے. Uzatmak, kısaltmak, berbere böyle bir ihtiyaç olmayacak yani. اور امرد داڑھی نہیں ہوگی, Sakal olmayacak. بس یہاں ہلکے ہلکے بال ہوں گے. İnce bir bıyık olacak. جنت کی عورت کے بال سر سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک 130 فٹ, Kadının diyor saçları diyor başından ayak topuğuna kadar olacak. اور وہ جو لباس پہنے گی وہ 3 میل کے دائرے میں گھومے گا, 3 میل کے دائرے میں. Giyeceği elbisenin diyor halka böyle halka yaptığında 3 mil nerede baksan 4,5-5 metre 5 kilometre yapıyor. Böyle geniş. چونکہ اس کا وزن کوئی نہیں, Çünkü o elbise cennetteki elbisenin ağırlığı olmayacak. جنت کے لباس کا وزن کوئی نہیں. Cennetteki elbisenin ağırlığı olmayacak. تو لہذا وہ 3 میل ہو یا 30 میل ہو کوئی وزن نہیں ہوگا. İsterse uzun olsun, isterse kısa olsun onun hiçbir ağırlığı olmayacak. تو جب جنت کے دروازوں پر یہ 2 چیزیں ہو گئیں, پانی پیا اندر کی غلاظت ختم, وضو کیا چہرہ روشن, Ne zaman cennetin kapısında bu iki çeşmeden su içti, içerideki bütün pislikler bitti. Ondan sonra abdest aldı, dışındaki bütün pislikler bitti تو diyor. اب کہیں گے دروازے تو بند ہیں جنت میں کیسے جائیں؟ Diyecekler ki cennetin kapıları kapalı, biz cennete nasıl gideceğiz? تو سارے کہیں گے چلو آدم علیہ السلام کے پاس. Diyecekler hadi gidelim Adem Aleyhisselam'ın yanına. آ کر کہیں گے یا ابانا الاول استفتح لنا الباب, اے سارے نبیوں کے باپ انسانوں کے باپ مہربانی کریں آپ جنت کا دروازہ کھلوائیں. Diyecekler ey bütün insanlığın babası, bütün peygamberlerin babası, fazlınızla, keremiyle şu kapıyı bir açın cennetin kapısını. وہ کہیں گے میں نے تمہیں نکالا تھا میں داخل نہیں کر سکتا, Dedi ki ben çıkartmıştım ama sizi cennete koyun. جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ. Gidin başkasının yanına. تو سارے نبیوں کے پاس جائیں گے,
ہر نبی انکار کرے گا میں نہیں کھلوا سکتا. Bütün peygamberler yanına gidecek sıra sıra. Bütün peygamberler diyecek ki biz açamayız. جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے چلتے 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 تو کہیں گے اللہ کے نبی اللہ کی روح مہربانی کریں بڑا سفر کر لیا ہے تو اب آپ ہمیں جنت کا دروازہ کھلوا دیں. تو وہ بات کریں گے جو کوئی اور نبی نہیں کرے گا. یہ بھی اللہ کی حکمت ہے آپ کی شان دکھانی ہے ہمارے نبی کی. تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے دیکھو آج کوئی بھی نہیں کھلوا سکتا لیکن تمہیں کسی نے نہیں بتایا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کھلوائے گا کون. Ne zaman diyor gide gide bütün peygamberler geçiyor sonra İsa Aleyhisselam'ın yanına gelecekler. Buna diyecek ki ey Allah'ın peygamberi, ey Allah'ın ruhu sen bari bu kapıyı bize aç diyecek. O zaman diyor İsa Aleyhisselam'a Allah Celle Şanuhu böyle bir konuşma nasip edecek. Diyecek ki bugüne kadar bu kadar peygamberin yanına gitti hiç kimse size söylemedi. Ben bugün kimin açacağını size söyleyeceğim. تو وہ کہیں گے جی بتا دیں. Onlar diyecek söyleyin o zaman. تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے جاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم İsa Aleyhisselam diyor ki Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gidin. آج وہی دروازہ کھلوائیں گے. Ancak o kapıyı açar size. تو سارے ایمان والے سارے نبیوں کے امتی آئیں گے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ استفتح لنا الباب اے اللہ کے حبیب دروازہ کھلوائیں. تو ہمارے نبی کہیں گے ادھر دیکھو انا لہو میں کھلواؤں گا. Ne zaman diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ey Allah'ın Resulü, ey Allah'ın Peygamberi şu kapıyı bize aç. O zaman Peygamber söyleyecek ki evet ben bunun içindeyim. آپ نے کہا پھر میں سجدہ کروں گا Peygamber söyledi ki ben secde yapacağım. پھر اللہ کی تعریف کروں گا. Allah'ı öveceğim. پھر اللہ مجھے کہے گا میرے حبیب مانگو کیا مانگتے ہو. Allah-u Teala diyecek ey Habibim iste ne isteyeceksen. تو ہمارے نبی کہیں گے یا اللہ جنت کا دروازہ کھول. O zaman diyecek ki Peygamber ey Allah'ım cenneti تو kapısını. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ پہل کریں گے پھر کھولوں گا. Allah Celle ki sen ilk önce girersen o zaman açacağım. یہ بڑے بڑے سینٹر جب وہ کھولتے ہیں تو سامنے فیتا لگا ہوتا ہے پھر ایک آتا ہے بڑا آدمی کینچی سے کاٹتا ہے اور پھر اندر جاتے ہیں تالیاں بجاتے ہیں. تو جنت اللہ کا سب سے بڑا مہمان خانہ ہے. اس کا فیتا کاٹنے کے لیے میرے نبی آئیں گے اور کوئی نہیں آئے گا. Diyor ki büyük iş yerleri falan bir yerlere açılış yaptığı zaman orada kurdele oluyor. Gidiyorlar işte büyükler geliyorlar o kurdeleyi kesiyorlar sonra içeri giriyorlar ondan sonra alkışlıyorlar. Ama cennet Allah-u Teala'nın misafirhanesi onun kurdelesini Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem başka kimse açamaz. تو جنت سے ایک سواری اڑتی ہوئی آئے گی سبز پر ہوں گے اس کے. Cennette bir tane binek uçarak gelecek yeşil kanatları olacak. آپ کے سامنے آ کے ایسے لینڈ کرے گی ہیلی کاپٹر کی طرح. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem önüne gelip böyle konacak bir helikopter gibi. آپ اس کے اوپر بیٹھ جائیں گے. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun üzerine binecek. اس کی جو رسی ہے وہ ایسے نیچے گر جائے گی. O bineğin ipi diyor böyle aşağı düşecek. جو اس کی لگام ہے اس کی رسی وہ نیچے گر جائے گی. İpi böyle aşağı düşecek. تو رسی گرنے کا مطلب ہے کہ میرے نبی اس کو ڈرائیو نہیں کریں گے کوئی نوکر خادم آئے گا جو اس کو پکڑ کے آگے آگے چلے گا. Yani bu ipin düşmesinin manası şu, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisi bu bineği sürmeyecek, birisi bunu tutup çekecek. تو سارے ایسے دیکھیں گے بھائی دیکھو کون اب یہ رسی پکڑتا ہے. تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا بلال حبشی کو بلایا جائے. Bütün insanlık bakacak, kim bu ipi tutacak? Allah-u Teala tarafından ilan olacak, Bilal-i Habeşi bu ipi tutacak. تو آپ نے کہا بلال میری سواری کی لگام پکڑ کے آگے آگے چلے گا Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bilal benim bineğimin ipini tutup ileride gidecek. اور آپ دروازے پہ جا کے دستک دیں گے. Kapıya, cennetin kapısına girip oraya çalacak. اندر سے آواز آئے گی کون؟ İçeriden seslenecek kim? آپ فرمائیں گے محمد الرسول اللہ. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed Resulullah diyecek. وہ کہیں گے مرحبا برسول اللہ. Diyecek ki merhaban diyor Resulullah. اور آپ نے کہا میرے لیے دروازہ کھلے گا Benim için diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kapılar açılacak. اور میں جنت میں داخل ہوں گا Ben cennete gireceğim. اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے داخل ہوں گے. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benimle beraber benim ümmetimin fakirleri benimle beraber cennete girecek. کسی نبی کی اولاد کو جنت کی سرداری نہیں ملی. Hiçbir peygamberin diyor çocuklarına cennetin liderliği, çocuklarının liderliği verilmedi.
میرے نبی نے کہا حسن اور حسین میرے بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benim torunlarım Hasan ve Hüseyin cennetteki gençlerin liderleri olacak. اور میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. Benim kızım Fatıma cennetteki kadınların efendileri olacak. اور علی کا درجہ ان سب سے اوپر ہے. Ali radıyallahu anh derecesi bunların hepsinden üstün olacak. تو اس طرح آپ جنت میں جائیں گے کہ غریب لوگ آپ کے ساتھ ساتھ پہلے داخل ہوں گے. مالدار لوگ بھی جائیں گے لیکن وہ بعد میں داخل ہوں گے. تو پہلے غریب. اور ایک بات بھول گیا، ایمان والی عورتوں کو اللہ مردوں سے پہلے جنت میں داخل کر دے گا. دروازہ کھلنے سے پہلے ہی اپنی قدرت سے ان کو داخل کرے گا کہ جاؤ جنت میں اپنے خامدوں کا استقبال کرو. Bir şey diyor unuttum diyor. İman sahibi kadınları Allah Celle Şanuhu cennette kendi kudretiyle onları kendi yerlerine yerleştirecek erkekler cennete girmeden önce. Ve buyurdu ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem girdiği zaman fakirler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beraber zenginler de ondan sonra girecek. تو جب یہ جنت میں داخل ہوں گے تو آگے سواریاں کھڑی ہوں گی جیسے آپ کی باہر گاڑیاں کھڑی ہیں. تو جنتی پہلی دفعہ داخل ہو رہا ہے، اس کو فوراً پتہ چلے گا یہ میری سواری ہے، یہ میرا نوکر ہے. اور نوکر کو پتہ چلے گا یہ میرا سردار ہے. وہ ساری پیش کرے گا، وہ اس کو لے کے اڑے گی، چلے گی نہیں، اڑے گی. Diyor ki ne zaman o cennetler cennete girecek, nasıl diyor sizin burada arabalarınız duruyor ya, aynı o şekilde her cennetlinin bineği olacak ve onun yanında hizmetçisi olacak. Cennetli ilk defa cennete girmesine rağmen hangi binek benim ve hangi hizmetçi benim bilecek. Aynı şekilde hizmetçi de benim hizmet edeceğim kişi kim onu bilecek ve ona binecek, bineğine binecek, onlar yürümeyecek diyor, havada uçacak. تو جب وہ دروازے پر اترے گا تو آگے اس کی دنیا کی بیوی کھڑی ہوگی جنت کے لباس میں، جنت کے حسن میں. O cennetli ne zaman diyor kendi cennetinin kapısına inecek, onun hanımı kapıda kendi güzelliğiyle orada bekleyecek. تو وہ اسے خوشخبری سنائے گی. Onu müjdeleyecek. انت حبی و انا حبک. Sen beni seviyorsun, ben seni seviyorum. میں تیری محبوب ہوں، تو میرا محبوب ہے. Sen beni seviyorsun, ben seni seviyorum. انا راضیہ فلا اسخط. اب میں کبھی نہیں لڑوں گی، ہمیشہ تمہارے ساتھ خوش رہوں گی. O diyecek ki ben bundan sonra senden razıyım, asla sana darılmayacağım. انا الخالد فلا اموت. اب مجھے موت نہیں آئے گی، ہمیشہ زندہ رہوں گی. Ben ebedi olarak hayatta kalacağım, asla ölmeyeceğim. انا الناعم فلا ابس. اب میں ہمیشہ جوان رہوں گی، بڑھاپا نہیں آئے گا. Dedi ki ben her zaman genç kalacağım, yaşlanmayacağım. انا المقیم فلا ارحل. اب میں ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گی، کبھی تجھے چھوڑ کے کہیں بھی نہیں جاؤں گی. Her zaman senin yanında, ebedi olarak senin yanında kalacağım, asla seni bırakıp bir yere gitmeyeceğim. اور اس کے بعد جو زندگی شروع ہوگی اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. Yani ondan sonra diyor hayat başlayacak, onun bir yani anlatamayız diyor. اور لا الہ الا اللہ یہ جنت کا پاسپورٹ ہے، La ilahe illallah bu cennetin pasaportu. اور محمد الرسول اللہ جنت کا ویزا ہے. Muhammed Resulullah cennete girmenin vizesi. اللہ نے ہمیں پاسپورٹ ماں کی گود سے دے دیا. Allah-u Teala bize pasaportu anne karnında verdi. ویزا لگوانا آپ سب کے ذمے ہے Vize vurdurmak hepiniz, vize vurdurmakla mesulsünüz. کہ ہم اللہ کے نبی کے طریقوں پر چلنے والے بن جائیں. Her birimiz peygamberin sünnetleriyle amel eden olalım. آپ کو اللہ کو میرے نبی کی ہر سنت پسند ہے، تو ہم ہر نبی کے طریقے کو اپنی زندگی بنا لیں. تو ویزا بھی مکمل، پاسپورٹ بھی مکمل، بس اب آپ کے طفیل ہم بھی جنت میں داخل ہو جائیں گے. Diyor ki biz her birimiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in her bir sünnetini kendi hayatımıza tatbik edelim. Çünkü Allah Celle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in her bir sünnetinden razı. Şimdi diyor ne zaman diyor hem pasaportumuz var hem vizemiz var. İnşallah biz de sizin bereketinizle cennete gireceğiz. آپ نے دنیا سے جاتے ہوئے ایک بات فرمائی، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ.
میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünyadan giderken namaz, namaz, namaz diyerek gitti. Namazı bırakmayın. Ey ümmetim namazı bırakmayın buyurdu. یہ 1446 ہجری ہے. 1446. اس میں کہیں اگر نماز معاف ہونے کی گنجائش ہوتی تو محرم کا مہینہ چل رہا ہے، کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو معاف ہوتی. Eğer namazın affedilme şekli olsaydı ki şu anda Muharrem ayındayız. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh şehit olduğu zamandayız. Eğer namaz af olsaydı o zaman Kerbela. لیکن آپ نے کربلا میں بھی نماز نہیں چھوڑی، نماز ادا فرمائی. O Kerbela'da dahi, savaş esasında dahi namazı bırakmadı. Orada dahi namazı kıldı. ایک فرض نماز میں سستی نہ ہو. Farz namazlarda gevşeklik yapmayın. کبھی رہ جائے تو رات سونے سے پہلے اس کو قضا پڑھ لو. İstemeden herhangi bir sıkıntı, herhangi bir sebepten dolayı kaldıysa muhakkak kılalım öyle yani. اس کے بعد ایک حدیث بتاتا ہوں، Bir hadis söyleyeceğim diyor. سیدھی جنت ہے انشاءاللہ. Ondan sonra cennete gideceksiniz. صرف ایک حدیث. Sadece bir hadis söyleyip doğrudan cennete gideceksiniz. 10 لاکھ حدیثیں ہیں. 10.000 hadis var ya. 100.000 hadis. 10 لاکھ میں سے صرف ایک حدیث پہ عمل ہو جائے تو سیدھی جنت ہے. O 100.000 hadise bir tane hadise size amel edin cennete gideceksiniz. آپ نے کہا اربعن اذا کانت فیک. 4 şey kimde olursa dedi buyurdu. میری امت 4 کام کر لو، 4 şey yaptı diyor. صرف 4، Sadece 4 şey. 5 بھی نہیں کہے. 5. demedim. 4 şey. Çağır. 4 şey yaptı. پہلا Birincisi صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولو. her zaman doğru konuş. مسلمانوں میں جھوٹ بہت پھیل گیا ہے. Müslümanlarda yalan çok yayıldı diyor. غیر مسلم جھوٹ نہیں بولتے، مسلمان ہر جگہ جھوٹ بولتا ہے. Yani kafir diyor yalan konuşmadığı kadar Müslüman çok. تو ہمیں کہا صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولو. Her zaman doğru konuşmak. دوسری بات İkincisi حفظ و امانہ، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دو، asla kimseyi kandırma. کسی کو دھوکہ نہ دو. Hiç kimseyi kandırma. میرے نبی نے فرمایا Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 کبھی نہیں کرے گا. ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benim ümmetim olabilir, günahlar yapabilir ama asla yalan konuşmaz, asla kimseyi kandırmaz. اور تیسرا Üçüncüsü, حسن خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کر لو. üçüncüsü ahlakını güzelleştirmek. ایک زبان کا بول ٹھیک ہو، Dilimizi düzeltelim. کسی کو گالی، کسی کی غیبت، جھوٹ، بہتان، کسی کو ذلیل کرنا، یہ اپنی زبان سے نکال دو. Kendi dilimizden yalanı, gıybeti, dedikoduyu, iftirayı, bunu kendi dilimizden çıkaralım. اور دل کو نفرت سے پاک کر دو. Kalbimizi nefretten temizleyelim. 3 ہو گئی. 3 oldu değil mi? چوتھی Dördüncüsü, عفت فی طعمت، رزق حلال کماؤ. dördüncüsü helal rızık kazan. رزق حلال جو میرے نبی نے فرمایا، جس نے رزق حلال کمایا، من طلب الدنیا حلالا، جس نے رزق حلال کمایا، سعین علی اہلہ، بچوں کو کھلایا، تعطفا علی جارہ، غریب پڑوسیوں کو کھلایا، استعفافا عن المسئلہ، اور سوال سے بچا، مانگنے سے بچا، تو قیامت کا دن 14ویں رات کے چاند کی طرح اٹھایا جائے گا. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kim helal kazanç kazanırsa, çoluk çocuğuna yedirirse, ihtiyaç sahibi komşularına yedirirse, kimseden bir şey istememek için helal kazanç kazanırsa, kıyamet günü ayın 14'ü gibi parlayacak diyor. اس ایک حدیث پہ عمل کر لو بھائی. Bu hadise amel edin. سچ بولنا ہے، Doğru konuşacağız, دھوکہ نہیں دینا، kimseyi aldatmayacağız, اخلاق اچھے رکھنے ہیں، ahlakımızı güzelleştireceğiz, رزق حلال کمانا ہے. helal rızık kazanacağız. تو بے حساب جنت میں چلے جاؤ گے، Hesapsız kitapsız cennete gidin. دنیا میں سکھی رہو گے. Dünyada rahat bir hayat olacak.
ان صفات کو سیکھنے کے لیے تبلیغ میں وقت مانگتے ہیں. İşte bu sıfatları öğrenmek için tebliğe çıkmak gerekir. تو جس بھائی کا ارادہ ہو وہ کچھ اپنے ارادوں کا اظہار فرما دیں. Niyeti olanlar diyor böyle biraz bir niyetlerini zahir etsinler. Evet, Maşallah. niyetlerinizi yapalım inşallah böyle. ماشاءاللہ Herkesin niyeti var mı? ماشاءاللہ. اچھا ایک تشکیل میں سب کی کرنا چاہتا ہوں. Bir tane de her birisi bir niyet almak istiyorum, teşkil yapmak. ماشاءاللہ اکثر نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں. Maşallah çoğunlukla gençler oturuyor. ایک ہمارا نیا سال شروع ہوا ہے Yeni bir sene başladı diyor. اور نئے سال کی 13 یا 14 تاریخ ہے. Bugün 13 ya da 14. tarih. ہمارا سال محرم سے شروع ہوتا Bizim ہے senemiz Muharrem'le başlıyor. اور دوسروں کا سال جنوری سے شروع ہوتا ہے. Başkalarının seneleri Ocak'tan başlıyor. تو یہ نیا سال ہے. Bu yeni sene. ہم اپنے سال کی ابتدا اللہ سے صلح کے ساتھ کریں Biz bu senemizin başını Allah'la anlaşarak başlayalım. اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ سے کریں. Allah-u Teala'ya tövbe edelim. میرے اللہ کا فرمان ہے میرا بندہ جب بھی گناہ ہو توبہ کر میں معاف کر دوں. Allah-u Teala biliyor ki benim kulum ne zaman günah işledi. Tövbe اور edin, affedin. اللہ پہ قربان جائیں. اللہ کہتا ہے اتنے گناہ کر کہ اس زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے پھر صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر تو میں سارا ہی معاف کر دوں. Allah Celle Şanuhu fazla keremi sonsuz buyurdu ki yani yerden tut göğe kadar günah işlese bir kere samimi bir şekilde desek ey Allah'ım beni affet ben onu affederim. پھر گناہ ہو جائے پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اللہ پھر معاف کر دے. Tekrar günah oldu. Tekrar Allah'a yalvardı. Allah'a da tövbe etsin. Allah affeder. تو آپ توبہ کی نیت کرتے ہو سارے Hepimiz tövbe niyet ediyoruz mu inşallah? سارے توبہ کی نیت کرتے ہو. Hepimiz tövbe niyet ediyoruz. تو یہ اردو والے تو سمجھ رہے ہیں آپ ترکی والوں کو بھی سمجھاؤ. ایک دفعہ کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ. Urduca anlar diyor ki Türkçe anlar. Her birimiz diyelim ki ey Allah'ım beni affet. پھر کہو یا اللہ میری توبہ. Ey Allah'ım beni affet. Söyleyin. پھر کہو یا اللہ میری توبہ. Ey Allah'ım beni affet. اگر آپ نے دل سے کیا ہے یہ کام تو آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے. Eğer kalpten söylediysen Allah Celle Şanuhu bütün günahlarını affedecek. اب نئے سرے سے زندگی شروع کرو. Yeni bir hayat başlayacak. ٹھیک ہے سب کا ارادہ ہے. Hepimizin niyeti var mı inşallah? اگر آپ کسی سے لڑے ہوئے تو اس سے صلح کر لو Eğer birisiyle kavgalıysak onu affedelim. اس کو معاف کر دو. Allah inşallah onu affedelim. اور اگر آپ نے کسی سے پر زیادتی کی ہے تو جا کے اس سے معافی مانگ لو. Eğer birisine yanlışlıkla bir yani onun hakkını aldıysan onu hakkını affettir, kendini affettir. چل ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا واجعلنا من ورثة جنة النعيم ولا تخزنا يوم يبعثون. اللهم لا تخزنا فإنك بنا عالم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم ما مننت به علينا فتممه وما أنعمت به علينا فلا تسلبه وما سترته منا فلا تهتكه وما علمته منا فاغفره. اللهم اجعل خير أعمارنا آخرة وخير أعمالنا خواتيما وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم انك علام الغیوب. یا اللہ اس آئے ہوئے سارے مجمع کو قبول فرما. یا اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر کر دے آخرت بھی بہتر کر دے. پوری امت کو مصیبتوں سے نکال لے اور اپنی غیبی مدد کا نظام چلا دے. یہ جتنے یہاں بیرون ملکوں سے آئے ہوئے ہیں
یا اللہ ان کے لیے آسانی پیدا فرما، ان کے رزق میں آسانی پیدا فرما، کسی مشکل میں ہیں تو ان کی مشکل دور فرما، اور یا اللہ جو کوئی بیمار ہیں تو ان کو صحت عطا فرما، جن کے والدین، جن کے رشتہ دار، جن کی اولاد دنیا سے ایمان پہ چلے گئے، ان کو یا اللہ جنت نصیب فرما، بخشش فرما، اور یا اللہ جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ہمیں ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، اس مرکز کو آباد فرما، یہاں کے مدرسہ کو آباد فرما، اس مرکز کو، مدرسہ کو ہدایت کا ذریعہ بنا، اس میں جڑنے والے، کام کرنے والے، پڑھنے والے، پڑھانے والے سب کو اپنے خزانوں سے شرف قبولیت عطا فرما، اور یا اللہ انہیں حکمت کا علم نصیب فرما، بصیرت کا علم نصیب فرما، پورے ملک میں یا اللہ دعوت کے کام کو زندہ فرما، یا اللہ پوری دنیا کے اہل کفر کو ایمان کی دولت نصیب فرما، اور جو تیرے علم میں ازلی بدبخت ہیں ان کے وجود سے دنیا کو پاک فرما، اور امت میں امت پناہ پیدا فرما، اور یا اللہ قبر کے اندھیروں کو دور فرما، معاشر کی گرمی سے محفوظ فرما، حوض کوثر کا پانی نصیب فرما، پل صراط سے آسانی سے گزرنا اپنے نبی کے ساتھ عطا فرما، جنت الفردوس میں اپنے حبیب کا پڑوس نصیب فرما، وصلی اللہ تعالی النبی الکریم آمین۔